السلام علیکم، آپ کا میزبان محمد بن خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان واٹر سینیٹیشن اینڈ سروسز کمپنی کے سی ای او سید صدا حسین شاہ المعروف رومی شاہ صاحب۔ ناظرین، ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں گزشتہ دنوں واسع اہلکاروں کی تنخواہوں کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوتے رہے اور جو ہڑتال شروع تھی اور اب وہ ہڑتال ختم ہو چکی ہے گزشتہ 2 روز قبل 12 کروڑ کی گرانٹ منظور ہونے کے بعد، اس حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سر، ویری مچ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں پچھلے 7-8 دن واسع اہلکاروں کی ہڑتال جاری تھی، اس کی اصل وجہ کیا تھی، بنیادی وجہ کیا تھی، کیوں تنخواہیں ان کو نہیں دی جا رہی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسکلی جی، ہڑتال کی مین وجہ تنخواہیں ہی تھیں کہ پچھلے 4-5 ماہ سے ہمارے پاس تنخواہوں کی مد میں کوئی ریلیز نہیں ہوئی اور نہ آئی، تو ان کو تنخواہیں ڈپارٹمنٹ نہیں دے سکا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اسٹرائک کی۔ اور اس کی مین وجہ جو ہے، اگر آپ وجہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو مین وجہ ایسے ہے کہ میرے پاس میرے ڈپارٹمنٹ میں ٹی ایم اے سے لوگ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں، اور میرا اور ٹی ایم اے کے درمیان میں ایک سما ایگریمنٹ ہو چکا ہے، جس کے تحت جو ٹی ایم اے سے لوگ آئیں گے اس کو صرف میں ڈیپوٹیشن الاؤنس دوں گا، تنخواہیں جو ہیں وہ ٹی ایم اے ہی ادا کرے گی۔ لیکن شومی قسمت کے 2017 سے لے کر اب تک ٹی ایم اے نے ہمیں ریکنسلیشن اور ان کی تنخواہوں کی مد میں 1 روپیہ بھی ادا نہیں کیا۔ تو بیسک جو ایشو بنتا ہے وہ بنتا ٹی ایم اے کی طرف ہے کہ ان کی وجہ سے یہ مسائل ہمیں دوچار ہوئے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو ٹی ایم اے کی طرف سے آپ بتا رہے ہیں کہ ٹی ایم اے کی طرف سے تنخواہیں دی جانی تھی، لیکن ٹی ایم اے نے نہیں دی، تو پھر سر کون ان کو تنخواہیں صوبائی گورنمنٹ دیتی تھی یا کس طرح سے جی، پے کی دیتی تو صوبائی گورنمنٹ ہی ہے، لیکن ٹی ایم اے کے جو اہلکار ہیں وہ ٹی ایم اے کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سیلری دے گی، لیکن ٹی ایم اے نے سینیٹیشن سٹاف اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر سپلائی کا سٹاف وہ سارا ڈیپوٹیشن پہ دیا ہوا ہے ڈبلیو ایس ایس سی کو۔ تو اب تک 2023 ہو رہا ہے، ڈبلیو ایس ایس سی ہی ان کو پے کرتی آ رہی ہے۔ 2017 سے لے کر اب تک جو ان کے ساتھ ہماری ریکنسلیشن ہوئی، جس پہ ہمارے اور ہمارے سابقہ سی او صاحبان اور ٹی ایم او صاحب کے دستخط موجود ہیں، پچھلی گورنمنٹ میں یہ ہوا تھا کہ وہ ریکنسلیشن اماؤنٹ انہوں نے ہمیں پے کر دی ہے، لیکن وہ یہ پے نہیں کر رہے۔ اب اس کے اوپر میں نے کافی لیٹرز بھی لکھے، ٹی ایم او کو بھی لکھے، اوپر بھی پشاور میں بھی کافی کوشش کی، لیکن ابھی تک ہمیں اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ جی اچھا سر، یہ بتائیے کہ جو آپ کے اوپر ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں مختلف لوگوں کی جانب سے، مختلف تنظیموں کی جانب سے کہ جی یہ جو ہے رومی شاہ صاحب کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے، اس حوالے سے سر کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی صاحب، بات یہ ہے کہ رومی شاہ نے اگر جیب سے تنخواہ دینی ہے تو پھر تو رومی شاہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ میری جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں لوگوں کو ادا کرتا رہوں۔ تنخواہ اگر دینی ہے ڈپارٹمنٹ نے تو ڈپارٹمنٹ کے پاس فنڈ نہیں تھا نا، یا تو ڈپارٹمنٹ کے پاس ہوتا اور میں نہ دیتا پھر بھی میری نااہلی ہے، اور اگر ڈپارٹمنٹ کے پاس نہیں ہے اور وہ ادا نہیں ہو رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بیسکلی مسئلہ ٹی ایم اے کا تھا، ٹی ایم اے نے ہمیں ادا کرنے تھے اور ہم نے آگے ان کو سیلریز دینی تھی، تو وہ ٹی ایم اے ہمیں دے نہیں رہی تھی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ صاحب کا دور میں جو ہمارا بجٹ پاس ہوا، اس بجٹ کو 60% کا کٹ لگا، تو وہ بجٹ اتنا نہیں تھا کہ ان کی تنخواہیں پورے سال کی پوری کرتا یا ان کے لیے سفیشینٹ ہوتا۔ تو یہ 4-5 مہینے جو ہمیں گیپ لگ رہا ہے یا جو ہمیں گیپ آیا ہے، یہ بیسک وجہ وہی بنی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہمارے بجٹ میں جو چیز تھی وہ پہلے آئی اور پہلے لگ گئی میرے آنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب میں آیا تو مجھے تو تحفے میں انہوں نے 1.5-2 مہینے کی سیلری اور 3-4 مہینوں کا ایم اینڈ آر اور پی او ایل اور مسیلینیس یہ چیزیں دیں۔ ہماری اہلیت یہ ہے کہ ہم 5-6 مہینوں سے اس ڈپارٹمنٹ کو بغیر اینی پینی، بغیر 1 روپے کے ہم اس ڈپارٹمنٹ کو چلا رہے ہیں۔ آپ کے ڈی اے خان میں آپریشنز بھی چل رہے ہیں، آپ کا ماہ رمضان بھی بہترین گزرا ہے، آپ نے بارشوں کا سیزن بھی بہترین بغیر پیسوں کے گزار لیا ہے۔ اب جو حالات آگے بن گئے تھے وہ یہ تھا کہ آگے عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اور عید الاضحیٰ
ہمارے سال میں ہمارا ایک ٹیسٹ ہے یہ، ٹھیک ہے جی. تو اس آپریشن کو کرنے کے لیے ہماری جرت نہیں تھی. ماہ رمضان ہم نے جیسے تیسے گزار لیا، عید الفطر ہم نے جیسے تیسے گزار لی، لیکن عید الاضحیٰ گزارنے کی جرت اور طاقت ہمارے ڈپارٹمنٹ میں نہیں تھی. تو اس وجہ سے پھر ہم نے، میں سیدھی بات ہے کہ ہر دروازے پہ گیا، میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا کہ کہیں سے مجھے داد رسی میری ہو جائے. اور شکر الحمدللہ، میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا صاحبان کا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں حلیم خان قصوریہ صاحب کا کہ انہوں نے میری بات کو سنا، صوبائی گورنمنٹ سے میری بات کو منوایا، اور آج الحمدللہ میں اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر کے بیٹھا ہوں. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس میں مختلف حلقے، مختلف لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ ہماری کاوشوں سے یہ کام ہوا، تو اس میں مولانا برادران اور حلیم قصوریہ صاحب کے علاوہ بھی واقعی کسی کی کاوش اور محنت موجود ہے، یا یہ صرف سوشل میڈیا تک اپنے جو ہے نمبرز بڑھانے کے لیے یہ کام کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میرے رب کے بعد تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دو لوگ ہی ہیں. اس کے بعد میں کسی کے متعلق کچھ بھی نہیں کہوں گا. اگر کوئی بھی اگر کہتا ہے تو کی بورڈ واریئرز تو پھر بہت زیادہ ہے. اچھا سر، لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں کوئی ایسی حکمت عملی تیار کی گئی ہے تاکہ ایسے مسائل دوبارہ پیدا نہ ہوں، اہلکاروں کو ان کی تنخواہیں ملیں، کیونکہ لازمی بات ہے اگر تنخواہیں نہیں ہوں گی تو وہ اپنے گھر نہیں چلا سکیں گے، ان کے گھر بھی چلانا لازمی ہے. تو اس حوالے سے کیا آگے کوئی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے سر؟ انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب کا جو بجٹ تھا، سب کا جو سسٹم تھا، وہ مجھ سے پہلے پچھلے ادوار میں پچھلے سی اوز کا دیا ہوا بجٹ تھا، اور وہ چلتا رہا. اب انشاءاللہ اس جون کے بعد میرا بنایا ہوا بجٹ جو میں نے اس ڈپارٹمنٹ کے لیے سوچا ہے، وہ انشاءاللہ صوبائی گورنمنٹ کی امداد اور مدد سے انشاءاللہ تعالی وہ اگر ہمارا پاس ہو جاتا ہے تو اس پہ عمل ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس قسم کی سچویشن پھر دوبارہ کریٹ نہیں ہوگی. اچھا سر، ایک اور چیز بھی ہے جو ہمیں معلوم ہوا تھا، سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ آپ کو مختلف ویکلز جو ہیں وہ ملی ہیں کافی مہنگی، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ کے پی کے میں چند ہی اضلاع کو دی گئی جن میں ڈیرہ اسماعیل خان بھی شامل ہے. اس حوالے سے تھوڑی تفصیل بتائیے گا کون کون سی ویکلز جو ہے وہ آپ کو الاؤ کی گئی ہے، وہ آپ کو مہیا کی گئی ہیں؟ سر یہ اس کے اوپر ہم نے بڑی محنت کی ہے، میری ٹیم نے بڑی محنت کی ہے. بڑے میں پشاور اس کے لیے بڑا بھاگا ہوں، کوشش کی ہے ہم نے. اور اس میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے کابرین کا کہ انہوں نے میری مطلب ہر جگہ پہ گائے بگائے مجھے جہاں پہ بھی ہیلپ کی ضرورت پڑی ہے، مولانا صاحبان نے میری امداد کی ہے. آج جو مشین میرے پاس پہنچ چکی ہے، یہ کے پی کے میں اپنی نوعیت کی واحد مشین ہے الحمدللہ. اس کی 6 کروڑ قیمت ہے جی الحمدللہ. اور یہ بہت بڑی کیپیسٹی کی مالک ہے، اور جدید ترین مشین ہے، 2023 ماڈل ہے. اسے سلٹ سیکشن مشین کہتے ہیں. یہ سیور میں سے سلٹ کو سک کرتی ہے، اور یہ کے پی کے میں واحد ایک ہی ہے جی. شکریہ سر. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سید صدا حسین شاہ المعروف رومی شاہ صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان واٹر سینیٹیشن سروسز کمپنی کے سی ای او. ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی جو واسع اہلکاروں کی تنخواہوں کے حوالے سے مسائل پیدا ہوتے رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں اور آپ کو مکمل گائیڈ کیا ہے کہ جو گرانٹ منظور ہوئی ہے وہ کس کی وجہ سے منظور ہوئی ہے، اس میں کس کی محنت شامل ہے، اور کب تک جو ہے یہ اہلکاروں کو مل جائے گی. فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی. اپنے میزبان محمد بن خالد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.